نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 25ویں سپارے کو پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ انسانی فطرت سے آغاز کیا ہے. انسان بھلائی کی دعائیں کرتے کرتے تو تھکتا نہیں، اور اگر تکلیف ہوتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے اور آس توڑ بیٹھتا ہے، کیونکہ انسانی فطرت یہی ہے کہ راحت کے بعد غم آئے تو راحت کو بھول جاتا ہے اور پھر سے اپنے رب کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے، وہ ان کو قیامت کے روز اس کا ضرور بدلہ دے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن کی حقانیت پر دلیل بتاتے ہیں. ہم عنقریب دنیا میں اور ان کے اندر ان کی جانوں میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل کے واضح ہو جائے گی کہ حق کیا ہے. اس آیت میں یہ بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ایسی ایسی نشانیاں اور آیات دکھلائے گا جسے قرآن مجید کی حقانیت خود بخود کھل کر سامنے آ جائے گی. یہ بھی سچ ہے کہ اس صدی میں قرآن مجید کی حقانیت پر بہت تیزی سے دلائل واضح ہوئے ہیں، اور اس صدی میں سائنس نے قرآن مجید کی حقانیت کی بہت تصدیق کی ہے. قرآن کی بہت سی آیات جو پہلے اس طرح سے ہماری سمجھ میں نہیں آتی تھیں، اب سائنس کی ایجادات سے وہ بالکل نئے انداز سے ہمارے سامنے آ رہی ہیں. پھر اس کے بعد سورہ شورا شروع ہوتی ہے. مشورہ کی اہمیت کے پیش نظر اس کا نام شورا رکھا گیا ہے. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. یہ مکی صورت ہے. اس صورت میں کفار کو مخاطب کر کے ان کو دعوت فکر دی گئی ہے اور ان کی جانب سے پیدا کیے جانے والے اعتراضات اور اشکالات کو دور کیا گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء اور رسل ہدایت انسانی کے لیے مبعوث فرمائے. اسی لیے تمام انبیاء کی تعلیمات میں یکسانیت پائی جاتی ہے. اس حقیقت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی تمہاری ہٹ دھرمی، دین سے دوری اور شرک جیسے عظیم گناہ کے سبب تم پر آسمان پھٹ پڑے تو بعید نہیں. تمہاری اس بے راہ روی اور گمراہی پر تو فرشتے بھی حیران ہیں. دوسرا اعتراض یہ تھا کہ اگر دین برحق ہے تو اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو اس پر ایک ساتھ جمع کیوں نہیں کر دیتے. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے جبری ہدایت قبول نہیں ہے. اللہ نے ایک حد تک انسان کو ذی اختیار بنایا ہے اور سوچ بچار کر کے وہ چاہے جو راہ اختیار کرے اللہ تعالیٰ اسے اس بات کا اختیار دیتا ہے. چاہے تو ہدایت کی راہ اختیار کرے، چاہے تو گمراہی کی راہ اختیار کرے. آخرت کی زندگی اسی لیے بنائی گئی ہے کہ انسان کو اس کی سوچ کے اور فکر کے اور اس کے اختیاری عمل کے لحاظ سے جزا اور سزا کا مستحق ٹھہرایا جا سکے. اس صورت میں یہ بھی صراحت کی گئی ہے کہ منصب نبوت پر کوئی شخص اپنے کسب اور اپنی ریاضت کے سبب فائز نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ اللہ کا انعام اور نبی کی ذمہ داری ہے کہ وہ غفلت سے بیدار کر کے گمراہ اور بھٹکے ہوئے انسانوں کو راہ راست پر آنے کے لیے دعوت دے اور اللہ کے منکروں کو آخرت کے محاسبہ اور عذاب کی قبل از وقت خبر دے. نبی اور اس کے ساتھیوں کی بے داغ سیرت اور کردار کا تذکرہ ہوا اور فرمایا کہ تمہارے ساتھی محمد 40 برس تک تمہارے بیچ رہے ہیں. اس دوران کتاب اور تعلیم و تعلم کے تصور سے خالی رہے ہیں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کی نبوت آپ کی خواہش نہیں ہے اور نہ ہی آپ کو آپ کی نبوت آپ کی محنت کی وجہ سے ملی ہے. تفرقہ سے بچنے، وحدت امت، محبت اور مروت کی ضرورت کے ساتھ ایمان، اعمال صالحہ، اقامت صلاۃ، انفاق فی سبیل اللہ، عفو درگزر اور اصلاح عامہ کی تلقین کی گئی ہے. بے حیائی، گناہ اور ہر قسم کی برائی سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے. شرک کے باوجود عذاب نہ آنے کا سبب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں اور فرشتے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہیں اور جو لوگ زمین میں ہیں ان کے لیے معافی مانگتے ہیں. اگر فرشتے انسانوں کے لیے معافی نہ مانگیں اور ہر وقت اللہ کی تسبیح نہ کرتے رہیں تو ہمارے اعمال کے سبب قریب ہے کہ آسمان ہم پر پھٹ کے گر پڑے. جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے والی بنا رکھے ہیں اللہ ان پر نگران ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ذمہ دار نہیں ہیں. پھر فرقہ بندی کا سبب اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اور اپنی طرف آنے کا راستہ اللہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے
लोगों में जो तफरका रूनुमा हुआ वो उसके बाद हुआ कि इनके पास इल्म आ चुका था और इस बिना पर हुआ कि वह एक दूसरे पर ज्यादती करना चाहते हैं। अगर तेरा रब पहले ये न फरमा चुका होता तो एक वक्त मुकर्ररा तक फैसला मुलतवी रखा जाए तो इनका कजिया हो चुका होता। और हकीकत यह है कि वो किताब का वारिस बनने के बाद इस्तिराब अंगेज शक में पड़े हुए हैं। यानी जो दीन हमने आपकी तरफ भेजा है ये वही है जो पहले अंबिया का दीन था। हजरत मूसा, हजरत नूह, हजरत ईसा, हजरत इब्राहिम की तरफ भेजा गया। ये कोई नया दीन नहीं है और ये कोई नया तरीका नहीं है। अहम बात यह है कि तुम दीन को कायम करो। अल्लाह अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है, जिसे जितना चाहता है रिस्क देता है और वो ताकतवर और जबरदस्त है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कहिए कि मैं इस काम पर तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, अलबत्ता कराबत की मोहब्बत चाहता हूँ। यानी मैं जो हिदायत तुम्हें दे रहा हूँ इस पर मैं उजरत का तलबगार नहीं हूँ, मेरा अजर तो अल्लाह के जिम्मे है। अजीजाने गिरामी, ये बात, ये फिक्रा हर नबी ने अपनी कौम से कहा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा, मगर उसके साथ आपने एक बहुत प्यारी बात कही कि मुझे कराबत का हक चाहिए, मैं कराबत की मोहब्बत चाहता हूँ। यानी जो रिश्तेदारी, जो मोहब्बत, जो कुर्बत, जो हमसायगी, जो दोस्ती हमारी पहले से रही है उसके हक से तो मुझे महरूम न करो। वो तो मुझे चाहिए, वो तो मुझे देते रहो। इसके बाद अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी बताते हैं, वही तो है जो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और उनकी बुराइयों को माफ करता है। वो जो कुछ तुम करते हो उसे जानता है। अल्लाह ताला मुसीबतों का सबब बताते हैं और तुम्हें जो मुसीबत आती है तुम्हारे अपने ही करतूतों की वजह से आती है और अभी तो वो बहुत सारे कसूरों से दरगुजर भी कर देता है। उसके बाद अल्लाह ताला मोमिनीन की सिफात बताते हैं और जो बड़े बड़े गुनाहों से बचते हैं और बेहयाई के कामों से बचते हैं और जब उन्हें गुस्सा आता है माफ कर देते हैं, ये मोमिनीन है। और जो अपने रब का हुक्म मानते हैं और नमाज कायम करते हैं और उनके काम बाहिमी मशवरों से तय पाते हैं और जो कुछ हमने उन्हें रिस्क दिया है उसमें से खर्च करते हैं, ये मोमिनीन है। और फिर बुराई का बदला वैसी ही बुराई है। जो कोई माफ कर दे और सुलह कर ले तो उसका अजर अल्लाह के जिम्मे है। वो जालिमों को कतन पसंद नहीं करता। कोई माफ कर दे और सुलह कर ले तो उसका अजर अल्लाह के जिम्मे है। अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला ने उससे पहले ये फरमाया, बुराई का बदला वैसी ही बुराई है। यानी आप बदला ले तो सकते हैं लेकिन अगर माफ कर दें तो अल्लाह ताला इस बात को बहुत पसंद करता है, क्योंकि माफ कर देना अल्लाह ताला की अपनी सिफत है। अफ़्व दरगुजर के लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो शख्स जुल्म होने के बाद बदला ले ले तो उस पर कोई इल्जाम नहीं, और जो शख्स सब्र कर ले और माफ कर दे तो ये बड़ी हिम्मत का काम है। सब्र करने वाला शख्स वो है जो अपने नफ्स पर बर वक्त काबू रखे और अल्लाह की इताअत करे। अगर उसको आसानियां और नेमतें मिले तो भी इताअत करता रहे और मुश्किलात दरपेश हों तो भी अल्लाह की इताअत करता रहे। उसके बाद अल्लाह ताला इंसानी फितरत बताते हैं और जब हम इंसान को अपनी रहमत का मजा चखाते हैं तो वो फूल जाता है और उनकी बदआमालियों के सबब अगर कोई तकलीफ उन्हें पहुंचती है तो इंसान नाशुक्रा ही साबित हुआ है। अल्लाह ताला की कुदरत इसके बाद है। अल्लाह ही के लिए है जमीन और आसमान की बादशाहत। जो चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है लड़कियां देता है, जिसे चाहता है लड़के देता है या लड़कियां और लड़के मिले जुले देता है, और जिसे चाहता है बांझ बना देता है। यकीनन वो सब कुछ जानने वाला और कुदरत वाला है। इसके बाद सूरह ज़ुख़रुफ़ शुरू होती है। ये मक्की सूरत है। अहले अरब के पास अपने मुशरिकाना नजरियात और अकायद के सिलसिले में जो दलाइल थे वो निहायत फजूल और बोदे थे। इस सूरत में इन्हें वाज़ेह कर दिया गया है। लोगों को कहा गया कि हजरत इब्राहिम की तरह इस खिलाफ फितरत और खिलाफ शरीयत दीन को तर्क कर दो और हकीकी दीन यानी मिलत इब्राहिमी में दाखिल हो जाओ। अल्लाह ताला शरीर लोगों की शरंगेजी की वजह से वही का सिलसिला मुनक़ते नहीं किया करते, बल्कि जो लोग इस वही को न माने उनको हलाक करके जमीन को उनके शर से पाक कर दिया करते हैं। हामीम, कसम है उस वाज़ेह किताब की कि हमने इसे अरबी जुबान का कुरान बनाया है ताकि तुम उसे समझो, और दर हकीकत ये उम्मुल किताब में साबित है। ये हमारे यहाँ बड़ी बुलंद मर्तबा और हिकमत से लबरेज किताब है। कुरान के लिए लफ्ज मुबीन इस्तेमाल होता है। मुबीन वो हकीकत होती है
جو وضاحت سے بیان کر دی گئی ہو، اس میں کوئی مشکل، کوئی پیچ و خم نہ ہو، بلکہ آسان، کھلی، واضح اور عام فہم زبان میں ہو۔ قرآن مجید ام الکتاب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تمام کتابیں اس ایک کتاب میں شامل ہیں۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ وہ ذات پاک ہے جس نے اس کو یعنی سواری کو ہمارے زیر فرمان کر دیا اور ہم میں طاقت نہ تھی کہ ہم اس کو اپنے بس میں کر لیتے، اور ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ کہتے ہیں کہ قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی ایک پر کیوں نہ نازل کیا گیا؟ کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ کفار کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے یہ شکایت تھی کہ اللہ نے اگر کوئی نبی بھیجنا ہی تھا تو مکہ اور طائف کے دو بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے رئیس اور جاگیردار موجود تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نظر انداز کر کے ایک غریب آدمی پر اپنا کلام نازل کر دیا۔ گویا یہ بیماری قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے کہ جاگیرداروں کو اور امیر لوگوں کو ہی رتبے ملنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے جس کے تحت ہر شخص کو اس کی جگہ پر اللہ تعالیٰ خود رکھا کرتے ہیں۔ ذکر اللہ سے غفلت کا نتیجہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اور جو شخص رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند کرتا ہے ہم اس پر شیطان مسلط کر دیا کرتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں۔ آخر کار جب یہ شخص ہمارے ہاں پہنچے گا تو اپنے شیاطین سے کہے گا، کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو بدترین ساتھی نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے دل میں دھرنا مار کر بیٹھ جاتا ہے۔ جب انسان اللہ کے ذکر میں لگ جاتا ہے تو شیطان منہ کی کھا کے بھاگ جاتا ہے، اور جب انسان غافل ہو جاتا ہے تو وہ پھر سے آ جاتا ہے اور وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے جسم میں یوں گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے انسان کی رگوں میں۔ معلوم یہ ہوا کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو شیطان کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ اس پر قبضہ کر لے اور اس کا مستقل ساتھی بن جائے، اور پھر کوشش کرتا ہے کہ زندگی کا ایسا رخ انسان کے سامنے پیش کرے کہ وہ انسان تصورات ہی کی دنیا میں ان کو نبھاتا رہے، سلجھاتا رہے، اور جب قیامت کے دن اس شخص کو اپنے اعمال کی حقیقت کا پتہ چلے گا تو شیطان بھی سامنے آ جائے گا۔ اس وقت یہ کہے گا، کاش تیرے اور میرے بیچ مشرق اور مغرب تک کی دوری ہوتی۔ تو بدترین ساتھی تھا جو ذکر میں غفلت کی وجہ سے مجھ پر مسلط ہو گیا۔ شیطان سے بچنے کا طریقہ پھر اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں بتاتے ہیں، بس جو وحی تمہاری طرف کی گئی ہے اس کو مضبوط پکڑے رہو، بے شک تم سیدھی راہ پر ہو، اور یہ قرآن تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے نصیحت ہے۔ اس دن متقین کے علاوہ سب لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ جنتیوں کی دوستیاں وہاں بھی برقرار رہیں گی، جبکہ جہنمی جو دنیا میں فسق و فجور کے کاموں میں ایک دوسرے کے حامی و ناصر اور دوست تھے، قیامت کے دن سخت ترین دشمن بن جائیں گے، ایک دوسرے کے سر پر ڈالیں گے کہ مجھے تم نے گمراہ کیا۔ یہ دشمنی بھی ایک طرح کا عذاب ہوگی۔ یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو۔ ان اعمال کے عوض جو تم دنیا میں کرتے رہے ہو، وہاں تمہارے لیے بہت سے میوے ہوں گے جنہیں تم کھاؤ گے۔ وہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت کا وارث بنا دیں گے، مالکانہ حقوق اللہ تعالیٰ انہیں عطا کریں گے۔ یہ خطرہ نہ ہوگا کہ کل کو کوئی نکال باہر کرے گا، نہ قناعت کرنے کی ضرورت ہوگی اور نہ ہی نعمتوں کے کم پڑنے کا امکان ہوگا۔ اس کے بعد سورۃ دخان شروع ہوتی ہے۔ اس سورت میں دھوئیں کا ذکر ہے، لہذا اس کا نام دخان ہے۔ یہ مکی سورت ہے۔ ہم نے اسے ایک برکت والی رات میں نازل کیا ہے کیونکہ ہمیں اس سے یقیناً ڈرانا مقصود تھا۔ اس رات ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ لیلۃ المبارکہ کو اس سورہ القدر میں لیلۃ القدر کا نام بھی دیا گیا ہے، جس کا معنی بابرکت اور قدر و منزلت والی رات ہے۔ مفہوم ایک ہی ہے۔ لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرما دیا تھا، پھر وہاں سے حسب ضرورت اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمایا۔ سو آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان سے سری دھواں ظاہر ہوگا جو لوگوں پر چھا جائے گا۔ یہ المناک عذاب ہوگا۔ اسی طرح ہوا اور ہم نے ایک دوسری قوم کو ان کا وارث بنا دیا، پھر نہ آسمان ان پر رویا اور نہ زمین، اور نہ ہی انہیں کچھ بھی مہلت دی گئی۔ سورہ دخان کی آیت 28 اور 29۔
بلا شبہ زقوم کا درخت گنہگار کو کھانا ہوگا جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹ میں جوش مارے گا۔ پھر حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لو، پھر اسے گھسیٹتے گھسیٹتے جہنم کی درمیان تک لے جاؤ، پھر کھولتے پانی کا عذاب اس کے سر پر انڈیل دو۔ متقین امن کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں باریک اور گاڑھے ریشم کا لباس پہنے ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھے بات چیت کر رہے ہوں گے۔ پھر سورہ الجاسیہ شروع ہوتی ہے، مکی صورت ہے۔ اس کے مضامین اور سورہ دخان کے مضامین تقریباً ایک سے ہیں اور زمان نزول بھی وہی ہے۔ سورہ کا آغاز توحید کے دلائل سے ہے۔ کفار مکہ کو اس بات پر ملامت کی گئی ہے کہ تم اللہ کے کلام کا مذاق اڑاتے ہو۔ اہل مکہ کے اس اشکال کا بھی ازالہ کر دیا گیا ہے کہ زندگی صرف دنیا کا نام ہے اور مرنے کے بعد کوئی نئی زندگی نہیں ہے۔ تباہی ہے ہر بہتان لگانے والے گنہگار شخص کے لیے۔ اللہ کی آیات جو اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں سنتا ہے اور پھر ازراہ تکبر اپنی بات پر اڑ جاتا ہے جیسے اس نے سنا ہی نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے تابع کر دیا جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، یہ سب تمہارے اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے عزیزان گرامی، اس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مسخر کر دیا ہے، اسے انسانوں کا خدمتگار بنا دیا ہے۔ یعنی اگر سورج طلوع نہ ہو تو انسان مر جائے، اگر ہوا بند ہو جائے انسان بن جائے، اگر پانی بند ہو جائے انسان مر جائے، لیکن اگر انسان مر جائے سورج بھی نکلے گا، چاند بھی نکلے گا، ہوا بھی چلے گی، پانی بھی ہوگا، اور ان میں سے کسی کو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر سوچیں کہ انسان خود ہی نہ ہو، خود موجود نہ ہو، تو کیا سورج، چاند اور دوسرے مظاہر فطرت کو کوئی فرق پڑے گا؟ اس کا کچھ بگڑے گا؟ نہیں، کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا، اس لیے کہ انسان تو کسی چیز کو کوئی فائدہ نہیں دے رہا ہے، نہ ہی کسی کے کام آ رہا ہے، بلکہ ہر چیز سے خدمت لے رہا ہے، ہر چیز اس کے کام آ رہی ہے، ہر چیز اس کے تابع فرمان ہے، ہر چیز کو ہم نے اس کے لیے مسخر کیا ہے، یہ کسی چیز کے لیے مسخر نہیں ہوا ہے۔ کیا تم نے اس شخص کی حالت دیکھی ہے جس نے اپنا معبود اپنی خواہش نفسانی کو بنا رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک انسان یا انسان کی ایک قسم کے بارے میں بتایا ہے کہ ان کی کیا حالت ہے۔ یہ کتنے گئے گزرے ہیں کہ جن کی تمام زندگی ان کی خواہشات نفسانی ہیں اور انہیں آخرت کا، اپنی پیدائش کا، اپنی خلقت کے مقصد کا کوئی علم ہی نہیں۔ ان کی خواہشات ہیں، تمنائیں ہیں، اور وہ پوری ہوتی رہیں ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، وہی بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ ہوس اور حرص میں مبتلا یہ انسان ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی ہے، مرتے اور جیتے ہیں اور ہمیں تو زمانہ مار دیتا ہے۔ ان کو اس کا کچھ علم نہیں، صرف ظن سے کام لیتے ہیں۔ ظن کا مطلب گمان ہے۔ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تم کو جان بخشتا ہے، وہی تم کو موت دیتا ہے، پھر تم کو قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں جمع کرے گا، لیکن بہت سارے لوگ جانتے نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے یہ ہماری کتاب تمہارے بارے میں سچ سچ بیان کرے گی، جو کچھ تم کیا کرتے تھے ہم لکھواتے جاتے تھے۔ گویا ہر شخص قیامت کے دن اپنے اپنے نامہ اعمال کو پڑھ رہا ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب بندوں کو جمع کرے گا، ہر ایک کے نامہ اعمال اس کے سامنے کھلے ہوں گے۔ ہر شخص اپنے اپنے نامہ اعمال کو یوں دیکھ رہا ہوگا، اس میں ذرہ ذرہ ہر چیز درج ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی عمل چھوٹا ہو یا بڑا پوشیدہ نہیں رکھا ہوگا۔ وہ شخص اپنے اعمال کو خود دیکھ لے گا، اپنی ننگی آنکھ سے اپنے تمام کرتوت خود دیکھ رہا ہوگا، اور وہ یہ کہہ بھی نہیں سکے گا یہ میرے اعمال نہیں ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔